وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، مومنین اکرام، صاحبان علم و دانش، پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب تمہارے پروردگار دو عالم نے ابراہیم کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ ہم آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ تو ایک ہستی جسے اللہ نے امام قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین اکرام، خداوند متعال کی ایک سنت حسنہ ہے، کچھ اصول ہیں جن کی بنیاد پہ خدا کی بارگاہ میں رتبہ پایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کچھ بھی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صاحب منزلت قرار پائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ جو انسان محنت کرے خدا اس کو رتبہ دے، وہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے۔ یہ بات بنی اسرائیل کے پلے نہیں پڑی۔ حضرت موسیٰ نے ان کو غلامی سے نجات دی، ان کو غلامی سے نکلنے کا درس دیا اور کہا کہ کب تک غلام فرعون رہو گے، اٹھو اور اس غلامی کو چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی عصا ہلے گا اور وہ کوئی کام ہو جائے گا۔ وہی ہوا کہ جس بات کا ڈر تھا، حضرت موسیٰ لے کے قوم کو چلے نجات کے لیے، اور آگے جو ہے وہ دریائے نیل اور پیچھے جو ہے وہ فرعون اس کا لشکر ہے۔ اب دونوں کا جو ٹاکرا ہو جاتا ہے تو قرآن پاک اس بات کو منظر کشی کرتا ہے، فلما تری الجمعان، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے، قال اصحاب موسیٰ، اب موسیٰ کی قوم جو ہے بجائے اس کے کہ ایمان میں اضافہ ہو، دشمن کے سامنے جب آئی ہے تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، کوئی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں موسیٰ جیسا نبی ملا ہے، ہمیں موسیٰ جیسا امام ملا ہے، ہمیں موسیٰ جیسا رہبر ملا ہے، بلکہ وہ اپنے رہبر سے ہی لڑ پڑتے ہیں اور کہنے لگے انا لمدرکون، ہمیں تو دھوکے میں مارے گئے ہیں، ہم تو مروا دیا موسیٰ آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے دیکھیں وہ بھی موت ہے، آگے دیکھیں تب بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی، دیکھو تم یہ تصور نہ کرو کہ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ پیچھے تمہیں فرعون نظر آ رہا ہے، آگے دریا نظر آ رہا ہے، لیکن سیہدین، میرا رب ہماری مدد کرے گا، ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کا وعدہ یہ ہے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں خدا ان کے لیے کافی ہے، خدا ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے، بند تالے بھی لگ جائیں اگر تو تالے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف اللہ کے اوپر اعتماد کر کے زلیخا کو چھوڑ کے جب آگے بڑھے تو وہ اللہ کا ابواب، کتنے ہی دروازے تھے جو جہاں پر تالے لگے ہوئے تھے، لیکن پروردگار دو عالم نے ان تالوں کو کھول دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پہ پروردگار دو عالم نے فرمایا موسیٰ آپ اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو زمین پہ ماریے۔ جب زمین پہ مارا تو اس دریا کے اندر دو ٹکڑے ہو گئے، ایک حصہ رائٹ کو ہو گیا، ایک لیفٹ کو ہو گیا، درمیان میں راستہ بنا اور حضرت موسیٰ اور اپنا ان کا لشکر گزرتا چلا گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کا آخری فرد باہر نکلا اور ادھر فرعون اور ان کا فرد جو ہے وہ اندر داخل ہوا، تو پروردگار دو عالم نے دوبارہ اس کو بند کر دیا اور جتنے اہل فرعون تھے وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو مومنین کرام، یہاں پر ہمیں بزرگ عالم دین ہمارے علی نقی نقن صاحب ہیں، وہ جملہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جب قوموں کو نجات دیتا ہے تو ان کے فرد کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے رہبر کو دیکھتا ہے۔ اگر رہبر صاحب بصیرت ہو، اگر رہبر صاحب کردار ہو، اللہ قوموں کو نجات دے دیتا ہے، اور اگر رہبر ہی ان کا فراری ہو تو قوم کو کبھی بھی فتح حاصل ہوتی نہیں ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا درس ہے جو انسان کو ملتا ہے۔ مومنین کرام، اگر ہم ان باتوں کو دیکھ کے اگر پاکستان میں دیکھیں، اپنے ملک کے عزیز میں دیکھیں تو کس بات کی کمی ہے؟ عوام وہی ہے جو یہاں پر ہے۔ ان ملکوں میں جو عوام ہے یہ عوام وہاں پہ بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو پاکستانی یہاں پر آئے ہیں ان میں خواب کے پر لگ گئے ہیں اور وہاں پہ تھے وہ پر نہیں تھے۔
لیکن اگر آپ جو پاکستانی جو ہماری کمیونٹی ان ملکوں میں آئی ہے، یورپ میں، امریکہ میں، ان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے بچوں کی نسبت ان کے بچے زیادہ لائق ہیں، یہ زیادہ قابل ہیں، یہ زیادہ محنت کرتے ہیں، یہ زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں میدانوں میں. تو وجہ کیا ہے؟ وہ قوم جو یہاں آ کے اپنے گھر بسا سکتی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر سکتی ہے اور اچھا کردار رکھ سکتی ہے، وہ وہاں پر کیوں مشکلات میں مبتلا ہے، کیوں وہاں پہ ٹھوکریں کھاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ عوام میں نہیں ہے، مسئلہ عوام کے اندر نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ سربراہی میں ہے. مسئلہ جو اصل مین پرابلم ہے وہ لیڈرشپ کے اندر ہے. جب پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ بنی تھی اور پہلی اسمبلی بنی اور لوگ آ کے اپنے سیٹوں پہ بیٹھ گئے، تو ایک شاعر جو تھے انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ قوموں کی نمائندگی کریں گے اور یہ قوم کی لیڈرشپ کریں گے. تو انہوں نے ایک شعر کہا، وہ شعر یہ تھا کہ یہ باغ نہیں اب باغ رہا، یہ باغ نہیں اب بولیے گا باغ رہا، اہل چمن سب جان گئے. جو صاحب دانش ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، یہ باغ نہیں اب باغ رہا، اہل چمن سب جان گئے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو. انہوں نے آج سے کوئی 70 سال پہلے بتا دیا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ایک شاخ پہ نہیں، ہر جگہ پہ الو بیٹھا ہے. اگر آپ دیکھیے وہ پی آئی اے جس نے ایمرس کو سبق سکھایا وہ پیچھے کیوں رہ گئی؟ الو بٹھا دیے گئے. بقیہ جو جتنے بھی ادارے تھے سب جگہ پہ الو بیٹھ گئے ہیں، تو جو الو بیٹھیں گے تو وہ کیسے انجام ہوگا؟ ایک اور دوسرے شاعر نے اس میں مصرع کہا کہ اس گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا، اس گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہو. تو جب ہر جگہ پہ الو بیٹھ جائیں تو پھر انجام گلستہ کیا ہو؟ مومنین کرام، الوؤں نے نجات نہیں دینی. اس قوم کو اگر نجات ملنی ہے تو وہ رہبر کے ساتھ ملنی ہے، وہ لیڈر کے ساتھ ملنی ہے. درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. کربلا میں اگر آپ دیکھیے تو حضرت حر جو ہیں وہ کبھی دشمن لشکر یزید کے ساتھ ہیں، دشمن امام حسین کے ساتھ ہیں، اور ہر کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اور ایک دفعہ آیا کہ سبھی اس کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اتنا رتبہ بلند ہو گیا. آخر حر نے کیا کیا؟ مومنین کرام، حر نے آخر کیا کیا کہ اتنا رتبہ اس کا بلند ہو گیا؟ حر نے کیا نمازیں بدلی اپنی؟ کیا روزے بدلے؟ یا کوئی حج کا انداز بدلا؟ نہیں، نہ روزے بدلے حر نے، نہ ہی بولی گا نہ نمازیں بدلی، نہ کوئی حج کا انداز بدلا. یہ سب کچھ ویسے ہی تھا. حر نے اگر بدلا تو اپنا امام بدلا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت ایک ایسی جگہ ہے، اگر انسان صحیح رہبر، صحیح امام کے سائے میں آ جاتا ہے تو وہ سفر جو صدیوں کا ہے وہ لمحوں میں انسان کراس کر سکتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک علماء نے مثال دی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ 2 بس کے ڈرائیور ہیں اور 2 بس کے مسافر ہیں. ایک مسافر جو ہے نا وہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے شائستہ ہیں. اگر وہ آپ اندازہ کیجئے کہ بڑی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ دیکھا گیا بعض جگہوں پر. تو لیکن اس میں پرابلم ہے، جو اتنی صفائی کا اتنے اچھے انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو ڈرائیور ہے وہ ڈرنک ہے، وہ ٹن ہے، وہ نشئی ہے. اچھا، اور دوسرے بیچارے اتنا زیادہ ان کو تہذیب نہیں ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی اپنا کام کر رہا ہے، کوئی گن بھی بنا رہا ہے. لیکن ان کا جو ڈرائیور ہے وہ جاگتا ہے، اسے راستے کا پتہ ہے، اسے منزل کا پتہ ہے، اہلیت ہے چلانے کی. بندے مسافر اچھے نہیں ہے، لیکن جو ان کا چلانے والا ہے، جس کے پاس کمانڈ ہے، اس کو صلاحیت ہے چلانے کی، وہ بیدار ہے، وہ صاحب بصیرت ہے، راستے سے آشنا ہے. اور وہ لوگ جو دوسری بس والے جو بیچارے صاف ستھرے ہیں اور تہذیب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کے مسافر میں، ان مسافروں کے جو ان کا ڈرائیور ہے وہ ٹن ہے، وہ نشے میں ہے. اب دیکھیے گا کہ کون منزل کو کراس کرے گا. وہ جو اتنے تہذیب کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ڈرائیور ان کا جو ہے ٹن ہے، وہ کسی جگہ ایسا آئے گا کہ کھائی میں گرا دے گا، وہ ستیہ ناش سب کا ہی کر دے گا. اور یہ لوگ جو اتنی تہذیب یافتہ نہیں ہیں، لیکن ان کی اتنی ہی تہذیب کافی کہ انہوں نے صحیح ڈرائیور کا انتخاب کیا، صحیح بس کا انتخاب کیا ہے.
تو وہ ان کو کسی منزل پہ پہنچا ہی دے گا اگر یہ چاہے سوئے ہی کیوں نہ ہو۔ قوموں کے بھی یہی عالم ہے کہ قومیں اگر ایسے افراد کو رہبر مان لیں جن بیچاروں کو راستہ ہی نہیں پتا تو وہ ان کو کھائی میں گرا دیتے ہیں، اور ایسے افراد کو قومیں اگر اپنا رہبر مان لیں جو صاحب بصیرت ہیں وہ ان کو کسی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے مومنین کرام، خیبر میں اگر آپ دیکھیے تو 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ 39 دن یعنی 39 ڈے جو ہے نا وہ خیبر فتح نہیں ہوا، اور ہر دن یہی مسئلہ تھا کہ وہ واپس آ جاتا لشکر، جیسا جاتا ویسے ہی واپس آ جاتا، اور پیغمبر اسلام پوچھتے بھائی بات کیا ہوئی، اور وہ سیدھی سیدھی لشکر بات کرتا جی بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارا لشکر کا سپاہ سالار ہے یہ واپس آنا شروع کر دیا تو ہم بھی واپس آ گئے۔ اس سے پوچھتے بھائی کیا واپس وجہ کیا ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب میرا پیچھے لشکر ہی واپس آ جاتا ہے تو میں نے رک کے کیا کرنا ہے، تو وہ واپس آتا ہے ہم بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کہاں سے ہو، لشکر کہتا ہے سپاہ سالار ٹھیک بولیے نہیں ہے، وہ واپس آ جاتا ہے، اور سپاہ سالار کہتا ہے لشکر ہی بولو ٹھیک نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو، وہ فیصلہ تو ایسے ہوگا نا، دیکھنا پڑے گا رسول لشکر کو بدلتے ہیں، رسول لشکر کو بدلتے ہیں یا سپاہ سالار کو بدلتے ہیں۔ اگر رسول نے لشکر بدلا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ لشکر میں ہے، اور اگر سپاہ سالار بدلا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سپاہ سالار میں ہے۔ درود پڑھے محمد والے یہ ضروری ہے کہ دیکھیں کہ رسول پاک کیا کرتے ہیں۔ اور آپ مولا علی کی شان میں جو ہے وہ پیغمبر نے مولا علی کو انتخاب کیا، اور اجازت ہے تو 2 مصرے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی۔ جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے، جو مولا علی کا عشق ہے، اس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے۔ ہر جگہ آپ کو علی ملیں گے، مسجد ہو، میدان جنگ ہو، پیغمبر کا بسترا ہو، کہیں بھی ہو تو مولا علی ملیں گے۔ مسجد میں ہے بولیے گا مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی۔ ضرور پڑھ دو محمد والے مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ نعرہ حیدری پر محمد آل محمد صلوات تو ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیے گا کہ علی ہی ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار دو عالم نے معجزہ عصا کا عطا فرمایا تھا، تو یہ موسیٰ کا معجزہ تھا عصا، اور جب بھی اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو پڑھیں تو وہاں پہ عصا ہی ملتا ہے۔ جب پانی کے سامنے آ گئے، اب جو ہے وہ پانی کے سامنے قوم نے اعتراض کیا کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے ہیں، آگے پانی ہے، اب کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا، اضرب بعصاک البحر، اس پانی پہ آپ ماریں تو وہ راستہ نکل آئے گا، پانی پہ مارا تو راستہ نکل آیا۔ اور ایک دفعہ فرعون کے دربار میں چلے گئے، قوم موسیٰ بھی ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا، یہاں پر لے کے آ گئے ہیں، ادھر جادوگر سامنے، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، وہ اژدہا بن گیا، پھر میدان میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور ایک دفعہ جا رہے تھے اور خشک پہاڑوں میں سے گزرے، قوم موسیٰ نے کہا جی ہم نے پانی پینا ہے، اب ہمیں پیاس لگی ہے، اب ہم نے پانی پینا ہے، تو کیا کیا جائے؟ پروردگار دو عالم نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اس پتھر پہ مار دیجیے، وہ پتھر پہ مارا، پانی نکل آیا۔ پر ایک مرتبہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے، معراج پہ جو موسیٰ کو عطا ہوئی کوہ طور کے اندر، وہاں پر پہنچے، اب یہاں پہ دیکھیے جہاں جہاں پہ مسئلہ پیش آ رہا تھا موسیٰ عصا ہی سے کام لے رہے تھے۔ ایک دفعہ موسیٰ پہنچ گئے کہاں پہ بولیے گا؟
معراج پہ موسیٰ کو معراج ہوئی، خدا سے براہ راست کلام ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام ہے اور خدا کی ذات ہے، براہ راست کلام ہو رہا ہے. اب حضرت موسیٰ سے خداوند متعال نے عرض کی. یہاں پہ ڈسکس کیا ہو رہی ہے؟ قرآن پاک ہے. یہاں پہ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے پوچھا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. توجہ ہے نا؟ اے موسیٰ یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور خالق پوچھ رہا ہے، یعنی پروردگار دو عالم کو جو چیز عزیز ہے اسی کو معجزہ عطا فرمایا ہے. لیکن خالق یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ بھی ہر جگہ ہوتا رہے. خالق یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہے. اس لیے رسول دو عالم نے فرمایا ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. ہر جگہ پہ علی کا تذکرہ بولو ہوتا رہے. ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں بولو کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا قالا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے. معبود یہ میرا عصا ہے جسے تو نے معجزہ بنا کے دیا، وہ وہی عصا میرے پاس ہے. اتوکل الیہا، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں. اتوکل الیہا، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں. مومنین کرام عصا اللہ نے بنا کے دیا تھا، موسیٰ نے خود اسے معجزہ نہیں بنایا. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خدا دیتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا یہ ہے کہ جسے معجزہ بنایا جائے اس کا ذکر ہو. اور حضرت موسیٰ نے فرمایا اتوکل الیہا، میں اس معجزے پہ اعتماد کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو 39 دن کسی پہ اعتماد نہیں ہوا. اگر اعتماد ہوا تو مولا علی کی ذات پہ ہوا. فرمایا کل علم اسے دوں گا جو میدان سے واپس نہیں پلٹے گا جب تک میدان کو فتح نہ کرنا. نعرہ حیدری، یہ اعتماد ہے، یہ مولا علی کا اعتماد ہے. اور حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ میرا عصا ہے، اس پہ مجھے اعتماد ہے. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی جانور اپنی بھیڑوں کو چرواتا ہوں. میں جب بازار میں جاتا ہوں، جب صبح کو اٹھتا ہوں نکلتا ہوں، بھیڑیں میرے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ قابو نہیں آتی، تو بندے قابو کرنے ہو تو یہی عصا استعمال کرتا ہوں. فرعون کا دربار اگر غلبہ پانا ہو تو بولو یہی عصا استعمال کرتا ہوں. اور اگر بھیڑوں کو بھی قابو کرنا ہو تو یہی عصا استعمال کرتا ہوں. اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں کہ معبود یہ میرا اعتماد اس عصا پہ ہے اور میں اس سے بکریاں چرواتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور میرے اس سے بہت اور بھی بڑے فائدے ہیں. تیری بارگاہ میں آؤں تو یہی موضوع سخن رہتا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو یہی موضوع سخن رہتا ہے. اور فرمایا کہ اگر میں سونا چاہوں تو پھر کیسے سوؤں؟ اسی عصا کو زمین پہ گاڑتا ہوں، چادر رکھتا ہوں، خیمہ بن جاتا ہے، میں سو جاتا ہوں. اب سونے لگتے ہیں موسیٰ تو عصا کام آتا ہے. میدان میں غلبہ پانا چاہتے ہیں تو بولو عصا کام آتا ہے. خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بولو عصا کام آتے ہیں. یہی نبی دو عالم کا طریقہ کار ہے. کیوں ہر جگہ علی پہ علی علی ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں نبی سونا چاہتے ہیں وہاں علی کو سلا دیتے، اور جہاں سونے کی باری ہو وہاں علی سلا دیتے ہیں. جب میدان فتح کرنے کی باری ہو وہاں علی آ جاتے ہیں. جہاں پہ سخاوت کی باری ہو وہاں پہ علی آ جاتے ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے گئے معراج پہ تو وہاں پہ بھی تذکرہ کس کا تھا؟ بولو مولا علی کا تھا. امیر انیس کے جملے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ محبت اور مودت کا اظہار ہو جائے. وہ فرماتے ہیں سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. صبح ہونے پہ رسول خدا کی سے ملاقات ہوئی کہ یا رسول اللہ کہاں پر گئے تھے؟ کہا میں تو معراج پہ گیا تھا. تو کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد. کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد. جو کچھ حضور نے عرش پر دیکھا، جو عرش پہ دیکھا یا رسول اللہ وہ بتائیے، ہمیں بھی تو پتہ لگے کہ کیا عرش پر دیکھا. اب جو پیغمبر نے فرمایا وہ یہ امیر انیس کی زبان سے کہنے لگے گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم. پیغمبر اس طرح سے بولے کہ عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. کہا گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم، عجیب مرتبہ عرش پر حیدر کا دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جہاں جہاں دیکھا. درود پڑھ دے محمد والے تو ولی ولی کی صدا تھی
جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جہاں جہاں دیکھا۔ تو مومنین کرام، کیونکہ مولا علی رسول خدا کا معجزہ ہے، جیسے ایک عصا اگر معجزہ ہو موسیٰ کا تو موسیٰ کو اس پہ اعتماد ہے، بالکل اسی طرح سے رسول خدا کو مولا علی کی ذات پر اعتماد ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ مدد کیوں مانگتے ہیں مولا علی سے، اس لیے کہ وہ رسول پاک کا معجزہ ہے۔ مومنین کرام، ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ کی قوم، جب حضرت موسیٰ نے قوم کو نجات دی اس جگہ سے، سمندر سے، فرعون کے شکنجے سے، اب گزر رہے ہیں، کنعان کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ آیت سنی اور اجازت وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ کی قوم چلتی گئی، انہیں لگ گئی پیاس۔ یہ بڑی نخیلی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، لاڈلی قوم تھی، یہ چلتے گئے، پیاس لگنی، انسان کو لگنی پیاس، تو اب پیاس لگ جائے تو صبر ہونا چاہیے، لیکن صبر کہاں پہ؟ وہ جو اپنے آپ کو کہے ہم تو اللہ کے ولی ہیں، انہیں صبر کہاں پہ ہے؟ اور فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، انہوں نے کہا موسیٰ ہم ادھر بیٹھ گئے، ہمیں پانی چاہیے۔ اور موسیٰ نے کہا ادھر تو جنگل بیابان ہے، ادھر پتھر ہی پتھر ہے، پانی تو ملنے والا نہیں یہاں سے۔ ان کا موسیٰ ہم بیٹھ گئے ہیں، آپ واپس جائیے اور پانی لے کے آئیے۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہی کہ یہ تو پانی کے بنا چلتے ہی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پہ آپ ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا۔ یہ جملہ سنی اور اجازت، کہا کہ آپ اس پتھر پہ ماریے اور اس سے 12 چشمے میں نکلائیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو مارا اور پانی وہاں سے نکلا، چشمہ نکلا، اور قوم موسیٰ نے پھر شور مچایا، کہا نہیں پانی نکل آیا ہے لیکن ہمارے قبیلے ہیں 12، ہمارے قبیلے ہیں بولو 12، اور ایک قبیلے سارے اسی سے پانی پیے، یہ نہیں ہو سکتا، اب ہمارے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ ہونا چاہیے، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ جب چشمہ علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو قرآن پاک نے فرمایا فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، موسیٰ نے کہا تو اللہ نے 12 چشمے نکال دیے، 12 قبیلوں کو 12 چشمے پلائے۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے ایک جملہ کہا، آپ کی بیداری کے ثبوت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک امام تھا، قبیلے 12 تھے، ایک امام تھا، بولو قبیلے 12 تھے، تو ایک امام 12 قبیلوں کو نجات دے گیا۔ وہ جو شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں بھائی ان کا کیا بنے گا، آپ غور فرمائیے، قرآن کہتا ہے ایک امام ہے، 12 قبیلے ہیں، لیکن اس ایک امام میں اتنی طاقت ہے 12 قبیلوں کو وہ سیراب کر دیتا ہے۔ تو جس قوم کے امام 12 ہو، جس قوم کے امام 12 ہو، وہ اس قوم کو کیا نجات نہیں دے سکتے؟ درود پڑھ جاؤ محمد والے۔ تو مومنین اکرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس قوم کے امام 12 ہوں، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح کی اگر کشتی نجات دیتی ہے تو پیغمبر کی اہل بیت بھی نجات دیتی ہے۔ مومنین اکرام، یہ نجات کے دن ہیں، یہاں پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے نجات کا سامان لے کے چلے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں اسی نجات کے سامان کے لیے۔ اور مومنین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت اونو محمد کے مصائب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب ادا، روتے جائیے اور کوشش کیجئے کہ آج آنکھ میں آنسو آ جائیں، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بڑے غم والے مصائب ہیں حضرت اونو محمد کے۔ دیکھیے، جو اولاد سے محبت ہے یہ ماں کی فطرت میں ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، لیکن جب دین کی باری آ جاتی ہے تو اولاد کو قربان کرنا یہ ماں کی بصیرت ہے۔ حضرت جناب زینب جو ہیں کربلا کی شب میں اپنے بچوں کو درس دے رہی ہیں، بیٹا کل جنگ ہوگی، بیٹا کل علی اصغر پیاسے ہوں گے، بیٹا علی اکبر پیاسے ہوں گے، تو بیٹا آپ نے اپنی جان کو بچا کے نہیں رکھنا، آپ نے اپنی جان حسین پہ قربان کر دینی ہے، حسین کی اولاد پہ قربان کر دینی ہے۔ ارباب ادا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بچوں سے محبت تو ہر ایک کو ہے، لیکن یہ جناب زینب کا جگر ہے کہ بچے دین پہ قربان کر رہی ہیں۔ یہ کربلا والوں کی مائیں ہیں، یہ وہ مائیں، عجیب مائیں ہیں کہ بچوں سے محبت تو ہر ایک ماں کو ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن یہ دین سے محبت ہے،
یہ حسین سے محبت ہے کہ ہر ماں اپنے بچے قربان کر رہی ہے۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بچے دین پہ قربان کرنا یہ صرف اور صرف کربلا والوں کا شیوا ہے، کربلا والوں کا طریقہ کار ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج آپ نے ان کے مصائب سننے ہیں جن کی ماں ان بچوں پہ روئی نہیں۔ کوشش کیجئے ایک دو آنسو آ جائیں جو ماں اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ ہاں، قربان کرنا تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، یہ تو بصیرت ہے انسان کی، لیکن بچوں پہ رونا تو یہ تو ممتا کا تقاضا ہے۔ لیکن وہ ماں روئی نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ پوچھئے گا سبب کیا ہے؟ حضرت علی اکبر جب شہید ہوئے تو حضرت لیلہ روئی ہے، حضرت قاسم جب مارے گئے تو حضرت فروہ روئی ہے، حضرت علی اصغر جب شہید ہوئے تو ماں جناب رباب کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ ہر شہید مارا جاتا ہے اور ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ حضرت علی اکبر کے مرنے پہ تو ام لیلہ روتی ہے، علی اصغر کے جانے پہ تو جناب رباب روتی ہے، حضرت قاسم کے جانے پہ تو جناب ام فروہ روتی ہے، لیکن اونو محمد کے جانے پہ یہ روتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سنیے گا ارباب اعزاز، جناب زینب کے اوپر کوہ غم ہے۔ اگر زینب اپنے بچوں پہ روئے گی تو علی اکبر کی ماں کو کون دلاسا دے گا؟ ارباب اعزاز، اگر جناب زینب اپنے لال پہ روئے گی تو ام فروہ کو کون تسلی دے گا؟ اگر جناب زینب اپنے لال پہ روئے گی تو علی اصغر کی ماں کو کون تسلی دے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے بھی جاؤ ارباب اعزاز۔ بہت سے احباب ہیں جن کے دلوں میں دعائیں ہیں، دعائیں بھی مانگتے چلے جائیے۔ اجرکم اللہ۔ یہ خاص سبب ہے کہ جناب زینب روئی نہیں ہے، کوہ غم جناب زینب پہ ہے۔ اگر جناب زینب اپنی اولاد پہ روئے گی تو سنو کہ ارباب اعزاز، جناب سکینہ کو تسلی کون دے گا؟ اگر جناب زینب روئے گی تو سنیے گا، مجھے معاف کیجیے گا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام یہ کارواں کون لے کے جائے گا؟ اگر جناب زینب روئیں گی تو جناب سید سجاد کو دلاسا کون دے گا؟ کون سہارا بنے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے ہر ماں اپنے بچے پہ روتی رہی ہے، لیکن جناب زینب نہیں روئی۔ ہاں، جب 40 کا موقع آیا، جس وقت شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے، جب علم حضرت عباس دیا گیا تو ارباب اعزاز ایک وقت ایسا آیا کہ ہر جب اثاثے، جب جتنے بھی کربلا کے سامان تھا واپس کیا گیا تو ہر ماں روئی ہے۔ حضرت علی اصغر کا سر آیا، جناب رباب تڑپ گئی ہے۔ حضرت علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلہ تڑپی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عباس کا جب علم آیا، جناب ام کلثوم نے رونا شروع کیا۔ لیکن جناب امام حسین کا سر آیا، مجھے معاف کیجئے گا، ہر بی بی تڑپی ہے، جناب زینب نے گریہ شروع کیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا جو بھی کربلا کا معجزہ آتا ہے ماں تڑپنا شروع کر دیتی ہے، لیکن 2 بچوں کے سر آئے، کوئی رو نہیں رہا تھا۔ راوی کہتا میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا، ارے بیویوں مجھے بتاؤ کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے یا خیموں میں جل گئی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، نہ خیموں میں جل کے مری ہے نہ وہ جلی ہے، بلکہ یہ دکھیاری ماں اپنے بھائی پہ روئے یا ان بچوں پہ روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب اعزاز، حسین ابن علی کے قافلے نے چلنا شروع کیا۔ جب چلنے لگے، ایک مرتبہ حسین نے پیغام دیا، میں مدینے سے سفر کرنے لگا ہوں۔ جناب زینب آئی، آگے کہا، بھائی اگر آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ میں لے جائیے۔ سنیے گا جناب امام حسین نے کیا فرمایا۔ امام حسین نے فرمایا، بہن زینب، آپ شریعت کی پلی ہیں، آپ آغوش زہرا میں پلی ہیں، آپ جانتی ہیں، آپ چادر تطہیر میں پلی ہیں، آپ جانتی ہیں شریعت کے اندر شوہر کا احترام ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ ارباب اعزاز دیکھو، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، اگر گریہ ہے تو یہاں شریعت کی پاسداری کا پیغام بھی ہے۔ کہا نہیں بہنا، شوہر کی اجازت کے بغیر میں نہیں لے کے جا سکتا۔ جناب زینب چلی گئیں اور جانے کے بعد ایک جگہ گھر کے اندر خاک پہ بیٹھ گئیں۔ حضرت عبداللہ باہر گئے تھے، آئے، دیکھا جناب زینب علی کی بیٹی آقا زادی خاک پہ بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ کانپ گئے، کہا آقا زادی کوئی خطا ہو گئی، آج وجہ کیا ہے آپ خاک پہ بیٹھی ہیں؟
سنیے گا، فرمایا جناب زینب نے فرمایا عبداللہ میں علی کی بیٹی بن کے نہیں، میں علی کی بیٹی نہیں، ایک سوالی بن کے خاک پہ بیٹھی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا بی بی زینب سے وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کو پتہ ہے حسین ابن علی کا قافلہ مدینے سے جا رہا ہے اور مجھے اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے، اور فرمایا عبداللہ اگر آپ اجازت دو گے تو میں جاؤں گی۔ سنیے گا ارباب دا، فرمایا عبداللہ اگر آپ اجازت دو گے تو میں جاؤں گی، اگر اجازت دو گے تو نہیں جاؤں گی۔ لیکن عبداللہ یہ سنیے گا کہ اگر آپ اجازت دو گے میں جاؤں گی تو نہیں، لیکن ادھر سے حسین ابن علی کا قافلہ نکلے گا، ادھر سے جناب زینب کا جنازہ نکلے گا، ادھر بدن سے روح نکل جائے گی، میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ نے یہ محبت دیکھی، اجازت دی، جناب زینب سوار ہو کے چلی۔ اب قافلہ چلا، کچھ ہی دیر چلا تھا، گھوڑا سوار دو آتے ہوئے دکھائی دیے۔ امام حسین نے قافلے کو روکا، دیکھو کون آ رہا ہے، پتہ لگا اونو محمد ہے۔ حضرت اونو محمد آئے، ایک خط ساتھ میں لے کے آئے، جناب زینب کے نام عبداللہ کا لکھا ہوا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ زینب میں کسی وجہ سے خود نہیں آ سکا لیکن دو بیٹے بھیج رہا ہوں۔ دیکھو زینب اگر کربلا کے بن میں حسین ابن علی پہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے، بس کربلا کے بن میں اگر حسین پہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو زینب ایسا کرنا، ان بچوں کو سنبھال کے نہ رکھنا، ایک بچہ میری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ حسین ابن علی کا قافلہ چلا، شب عاشور آ گئی، زحمت آپ کو دی ہے، شب عاشور آ گئی، ہر ماں اپنی ماں بچوں کو سمجھا رہی ہے، بیٹا کل میدان جنگ ہے، بیٹا دیکھنا تم نے جوہر قربان کرنے ہیں، بیٹا دیکھ تم نے جوہر دکھانے ہیں۔ امام حسین چلتے جاتے ہیں، ہر خیمے سے گزرتے جاتے ہیں، جناب زینب نے اپنے دونوں لال بٹھائے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بیٹا دیکھو کل جنگ ہوگی، بیٹا تم نے پہلے جان قربان کرنی ہے، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو تم پانی تک پہنچ جاؤ اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا اماں کل ہونے تو دے، دیکھنا جب کیسے جنگ کرتے ہیں۔ حسین ابن علی نے دیکھا تو جناب زینب خاموش ہو گئی۔ اب صبح عاشور ہوئی، اصحاب کی باری ختم ہوئی، اب اہل بیت کے افراد نے جانا شروع کیا۔ جناب زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا، بیٹا جنگ کے لیے جاؤ، خود سے تیار کیا، امامے پہنائے، دونوں شہزادے آئے اور آئے ماموں سے اجازت لے لو بیٹا۔ آئے کہا ماموں جان جنگ کی اجازت ہے۔ دیکھیے کربلا کے اگر آپ چاہتے ہیں نا اسے محسوس کریں تو یہ سن کے نہیں، محسوس کرنے سے کربلا کے آپ تک پہنچیں گے۔ آپ محسوس کیجئے کتنے ہی فرد ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹے بچوں کے ماموں ہیں۔ اب دیکھو بھائیوں کو اپنی بہن کی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اگر بھانجے آ جائیں ماموں ہمیں یہ لے دیجئے، ماموں ہمیں یہ لے دیجئے، ماموں لے کے دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تصور کیجئے آج حسین کے بھانجے آئے ہیں ماموں کے پاس، کہا ماموں ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے۔ حسین ابن علی نے اجازت نہیں دی، بچے چلے گئے، اور جناب زینب نے جب دیکھا بھائی اجازت نہیں دیتا، ایک مرتبہ بلایا بھائی کو خیمے میں، امام حسین تشریف لائے، بہن کیا بات ہے؟ کہا بھائی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا بہنا یہ آپ کی اولاد ہے، یہ جوڑی آپ کی نسل ہے، میں اجازت کیسے دے دوں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی کسی طرح سے اجازت نہیں دیتے، ایک جملہ کہا، ایک اجازت لینے کے لیے خاص انداز اپنایا، کہا بھائیا مجھے یہ بتائیے یہ کس کے لال ہیں، یہ کس کے شہزادے ہیں؟ کہا زینب کے۔ فرمایا بتائیے حسین کس کا بیٹا ہے؟ حسین کس کا لال ہے؟ کہا فاطمہ زہرا کا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھائیا بس میں اتنا کہتی ہوں کہ زینب کے لال کو فاطمہ زہرا کے لال پہ قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اجازت ملی، بس ارباب اعزاز احمد ختم ہوئی، اجازت ملی، دونوں شہزادے گئے، خوب جنگ کی، میسرے پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا دیکھو اکیلے اکیلے مارو جاؤ گے، اکیلے اکیلے نہ لڑو، سب مل کے حملہ کرو۔ ایک مرتبہ فوجوں نے مل کے حملہ کیا، دونوں شہزادے تھے گھیرے میں آ گئے،
اور کسی جب حملے میں آ گئے، گھیرے میں آ گئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا. اب یہ دونوں جب گھوڑے سے گرنے لگے تو سلام کہنے لگے، مامو جان اون کا سلام قبول کیجئے. ایک نے کہا مامو محمد کا سلام قبول کیجئے. حسین ابن علی لاشے تک پہنچے، اون کو ایک جگہ سے اٹھایا، محمد کو اٹھایا، لے کے آئے. اب جانیے گا کہ جناب زینب خیمے کے دروازے پہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب کسی شہید کا لاشا جو ہے وہ اسے ریسیو کیا جاتا تھا تو جناب زینب آگے بڑھتی تھی. جب حضرت اکبر کا لاشا آیا جناب زینب آگے بڑھی، حضرت قاسم کا لاشا آیا جناب زینب آگے بڑھی، حضرت عباس کا عالم آیا، بس ختم ہوگی مجلس اعضاء ارباب اعضاء، حضرت زینب آگے بڑھی. لیکن اب دو شہزادوں کے لاشیں آ رہے ہیں، زینب نظر نہیں آ رہی. حسین ابن علی نے ایک لاشا ایک طرف رکھا، دوسرا لاشا دونوں جانب رکھا اور کہا بہن کدھر ہو، دیکھو تو صحیح تمہارے شہزادوں نے کیسی جنگ کی ہے. دیکھیے گا آپ جانیے گا کہاں پہ ہے جناب زینب. جناب زینب نظر نہیں آتی. تاریخ کہتی ہے ایک مسلح بچھایا ہوا ہے، جناب زینب نے سرجے میں سر رکھا، کہا بار الہ تو زینب کی قربانی قبول کر لے. جناب امام حسین نے دیکھا کہ کسی طرح سے بہن نہیں آتی. ایک مرتبہ تسلی دینے کے لیے حسین ابن علی نے خاص انداز اپنایا. کیا انداز اپنایا؟ ایک مرتبہ اپنے آپ کو دونوں لاشوں پہ گرایا، ایک بوسہ اون کو دیا، ایک بوسہ محمد کو دیا اور کہتے جاتے ہیں زینب بہن آئیے تو صحیح، دیکھیے آپ کے لال نے کس طرح سے جنگ کی ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام المنقلبین ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری عزت اور جلال کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا. معبود ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. کتنی ہی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور کتنے افراد ہیں بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں. معبود جو جو یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں، ان سب کو صدقے میں امام عالی مقام کے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمانا. حضرت محمد کے صدقے میں ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. جہاں جہاں کہیں عزاداران امام حسین عزاداری کر رہے ہیں ان سب کی عزاداری کو قبول فرمانا. ہم سب کی عاقبت بخیر فرمانا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یہ لائن اول ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین